حمدا لك يا ذا الفضل والإحسان وصلاة على من أرسل إلى كافة الخلق من الإنس والجان وعلى آله وصحبه وعترته ومتبعيه ما دام الملوان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر صدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین حضرات، خالق کائنات مالک لم یزل نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے نماز اور زکوٰۃ کا حکم ارشاد فرمایا، تو نماز انسان کی زندگی کا اہم ترین فریضہ ہے، اور اس کو ادا کیے بغیر انسان کی زندگی نامکمل نظر آتی ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام کی بھی متعدد فرامین نماز کی اہمیت کے متعلق موجود ہیں۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک نماز دوسری نماز تک گناہوں کا کفارہ ہے۔ مثلاً کہ آپ صبح فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، تو اس کے بعد ظہر کی نماز تک اگر بطور انسان آپ سے کوئی بھول چوک یا کوئی خطا ہو جاتی ہے، تو فرمایا پھر جب تم نماز ظہر ادا کرنے آتی ہو تو نماز فجر اور ظہر کے درمیان جو تم سے خطائیں ہوئیں، جو تم سے بھول چوک ہو گئی، تو اللہ وہ ظہر کی نماز کے صدقے میں جو فجر اور ظہر کے درمیان آپ سے خطائیں ہوئیں، اللہ وہ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح پھر جب انسان نماز ظہر کے بعد عصر تک جو اس میں ایک گیپ ہے، اس میں اگر کوئی انسان سے بطور آدمی کوئی خطا ہو جاتی ہے، کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے، یا اعمال صالحہ میں کوئی کمی پیشی ہو جاتی ہے، تو فرمایا پھر جب تم نماز عصر ادا کرنے آؤ گے تو وہ نماز عصر اور ظہر کے درمیان جو تم سے بھول چوک ہوئی، اللہ وہ معاف فرما دے گا۔ یوں ہی عصر اور مغرب کے درمیان، مغرب اور عشاء کے درمیان، عشاء اور پھر فجر کے درمیان، رات کے لمحات کے اندر جو انسان سے خطائیں ہو جائیں، تو وہ فجر کے وقت تک جب فجر کی نماز ادا کریں گے تو اللہ رب العزت ان کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کا کتنا یہ پیارا فرمان موجود ہے، یعنی جو شخص زندگی میں اگر اپنی یہ روٹین بنائے اور معمول بنائے کہ نماز کے بغیر سکون حاصل نہ محسوس کرے، تو اس صورت میں فرمایا انسان ہر وقت ایسے ہوتا ہے جیسے وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے۔ اور دوسری نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک موجود ہے، سرکار مدینہ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا، میرے صحابہ بتاؤ، جس شخص کے گھر کے دروازے پر نہر ہو پانی کی اور وہ اس میں دن میں 5 مرتبہ نہائے، تو کیا اس کے جسم پر، بدن پر کوئی میل، کوئی داغ دبا باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کے جسم پر کیسے میل رہ سکتی ہے کہ اگر کوئی شخص دن میں 1 مرتبہ نہائے، غسل کرے، تو اس کے جسم سے سارے میل کچیل اتر جاتی ہے، تو جو شخص دن میں 1-2 بار نہیں بلکہ 5 مرتبہ نہائے تو اس کے جسم پر کیسے میل رہ سکتی ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، میرے امتی کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی شخص دن میں 5 بار نہر میں غوطہ لگائے تو اس کے جسم سے میل جھڑ جاتی ہے۔ فرمایا اسی طرح جب وہ اللہ کے گھر میں آ کر 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے تو گویا اللہ اس کے جسم کو، اس کے بدن کو گناہوں سے ایسے پاک اور صاف فرما دیا کرتا ہے۔ تو اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بروز قیامت تو جناب آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر
اس کائنات کے آخری شخص تک ہر فرد موجود ہوگا، اور جتنے بھی انبیاء زمین پر تشریف لائے ان کی امتیں بھی موجود ہوں گی، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تو اتنا انسانیت کا مجمع ہوگا، تو آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ آقا کریم علیہ السلام نے ایک مثال دے کے بات سمجھائی۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جو بھی کوئی پیچیدہ بات ہوتی یا پیچیدہ سوال کا جواب ہوتا تو سرکار ایک مثال دے کر سمجھاتے۔ صحابہ نے عرض کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ بتاؤ، جب تم صبح کو اپنی اپنی بکریاں لے کر اور بکریوں کے ریوڑ لے کر جب تم ریگستان کے علاقوں میں جاتے ہو، چراگاہوں میں جاتے ہو، وہاں پر اپنی بکریاں چراتے ہو، پھر جب شام ہوتی ہے تو شام کو جب تم گھر واپس آنے لگتے ہو، کبھی ایسا ہوا کہ ایک شخص کی بکری دوسرے شخص کے ریوڑ میں داخل ہو کے دوسرے کے گھر میں چلی جائے؟ ایسا ہوا؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا، پھر ایک دو ریوڑ بھی نہیں، کئی لوگوں کے ریوڑ ہوتے ہیں بکریوں کے وہاں پر، تو تمہارے یہاں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کے بکریوں کے ریوڑ کی ایک مخصوص نشانی ہوتی ہے جس کی بنا پر ہم اسے پہچانتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنی بکری دوسرے کے ریوڑ سے علیحدہ کر کے اپنے گھر میں لے جاتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ جیسے تمہاری بکریوں کے ریوڑوں کی نشانیاں ہیں، اسی طرح فرمایا بروز قیامت میری امت کی بھی ایک نشانی ہوگی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی نشانی ہوگی کہ جس کو آپ پہچان کے اپنی امتیوں کو علیحدہ کر کے جنت میں لے جائیں گے؟ تو سنیے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری امت غرہ محجلہ ہوگی۔ اب غرہ محجلہ کیا ہے؟ یہ عربی کا لفظ ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ غرہ محجلہ عربی میں اس گھوڑے کو کہا جاتا ہے جس کا سارا جسم سیاہ ہو لیکن اس کا منہ اور اس کی ٹانگیں سفید ہوں، ماتھا بھی سفید ہو، تو اسے غرہ محجلہ کہتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری امت غرہ محجلہ ہوگی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا مطلب؟ سرکار نے ارشاد فرمایا، میری امت کے بھی اسی طرح اعضائے وضو چمکتے ہوں گے، تو بروز قیامت میں وہ نشانی کے طور پر اپنے غلاموں کو پہچان لوں گا اور اس نشانی سے ان کو میں پکڑ کر جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ، سرکار مدینہ علیہ السلام کے کیسے پیارے فرمان ہیں۔ کبھی ہم نے اس طرف بھی سوچا؟ ہم دنیا کی پریشانیوں، دنیا کے جو اعصاب ہیں ہم پر، اور دنیا کے جو پریشانیاں اور جتنے بھی ہمارے کام کاج ہیں ان کے اندر اتنے مصروف ہو گئے کہ اللہ رسول کو بھول گئے اور الغرض کہ اپنی آخرت کو بھولے بیٹھے ہیں۔ تو دوستو، ہمیں اس طرف توجہ کرنا ہوگی کہ جب سرکار اتنی پیاری باتیں فرما رہے ہیں، نشانی ہوگی، تو اب آپ سوچیں اور فیصلہ کریں، جو شخص دنیا میں نماز ہی نہیں پڑھتا، جسے اتنا وقت بھی نہیں کہ دن میں 5 بار اللہ کی بارگاہ میں حاضری پیش کر سکے، تو کیا اس کے پھر اعضائے وضو چمکتے ہوں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف وہی خوش نصیب ہوں گے کہ جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ رسول کے فرمان کے مطابق اپنی نمازوں کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کی کوشش کی، تو پھر ان کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان کے انہیں جنت میں لے جائیں گے۔ تو الغرض اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم نماز کی طرف آئیں، اللہ کی طرف آئیں، اللہ کے رسول کی طرف آئیں، تاکہ ہم آخرت میں جو ہماری ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں ہم کامیاب ہو سکیں اور آخرت کے عذاب سے ہمیں نجات مل سکے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔